بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا قصہ۔ ایک ایسا وقت آیا تھا کہ مکہ کے چاروں طرف سوکھا پڑ گیا تھا۔ اس وقت مکہ میں پانی کمی ہو گئی تھی، یعنی مکہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی۔ اس وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر مبارک صرف 9 سال تھی۔ اس زمانے میں مکہ میں یہ روایت تھا کہ مکہ کے لوگ اگر کوئی کام کرنے چاہتے تو ایک بڑا سا برتن لاتے اور اس میں کسی جانور کا خون سے بھر دیتے۔ اس بھرے ہوئے خون کی برتن میں مکہ کے بڑے بڑے لوگ اور بڑے بڑے سردار اس برتن میں ہاتھ ڈال کر اس کام کرنے کی قسم کھاتے۔ تب مکہ میں بارش آنا بند ہوئی تو مکہ کے لوگ ایک بڑی برتن میں اونٹ کا خون بھر دیا اور مکہ کے بڑے بڑے لوگ اس خون بھرے ہوئے برتن میں ہاتھ ڈال کر قسم کھانے لگ گئے کہ مکہ میں پانی کی کمی آ گئی، ہمارے بچے مر رہے ہیں، ہمارے جانور مر رہے ہیں، اس لیے ہم قسم کھاتے ہیں کہ آج رات ہم کعبہ کے پاس آئیں گے اور کعبہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے اور اس وقت تک کعبہ کے دیوار کو پکڑ رکھیں گے جب تک کہ کعبہ میں بارش ہوئے۔ اگر بارش نہیں آئی تو ہم سب لوگ وہیں مر جائیں گے مگر کعبہ کی دیوار کو نہیں چھوڑیں گے۔ مکہ کے بڑے لوگ اور سرداروں نے خون بھرے ہوئے اس برتن میں ہاتھ ڈال کر یہ قسم کھائے اور سب لوگوں نے یہ مشورہ کیا کہ آج رات ہم سب کو کعبہ شریف پہنچنا ہے اور کعبہ کی دیوار کو پکڑ کر اوپر والے سے بارش کی مدد مانگنی ہے۔ جب آدھی رات ہوئی تو مکہ کے بڑے لوگ جنہوں نے قسم کھائے سب لوگ کعبہ کے طرف پہنچنے لگے۔ جنہوں نے اس خون بری ہوئی برتن میں ہاتھ ڈال کر قسم کھائی ان میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت ابو طالب بھی موجود تھے۔ اب آدھی رات کا وقت ہونے لگا، آپ کے چاچا ابو طالب بھی گھر سے نکلنے لگے اور کعبہ کے طرف جانے لگے۔ جب آپ نے دیکھے کہ چاچا ابو طالب کہیں جا رہے تھے تو پیارے آقا حضرت ابو طالب کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ چاچا جان آپ کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت ابو طالب کہنے لگے کہ اے میرے بھتیجے، ہمارا مکہ سوکھا پڑا ہوا ہے، بارش نہ ہونے کی وجہ سے مکہ میں پانی کی کمی ہے، اس لیے ہم سب نے خون میں ہاتھ ڈبا کر یہ قسم کھائی ہے کہ جب تک مکہ میں پانی نہیں آئے گا تب تک ہم کعبہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے، بس اسی قسم کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر پیارے آقا جن کی عمر مبارک 9 سال تھی اپنے چاچا سے کہنے لگے کہ چاچا جان آپ مجھے بھی لے کر چلو نا۔ یہ سن کر چاچا کہنے لگے نہیں نہیں بیٹے، وہاں پر تو مکہ کے بڑے لوگ اور سردار لوگ آئیں گے، اگر میں بچے کو لے کر آیا تو وہ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ سن کر پیارے آقا کہنے لگے کہ چاچا مجھے بھی لے کر چلو نا، اگر ان لوگ مجھے رہنے دیں گے تو میں وہاں رہوں گا ورنہ واپس آ جاؤں گا۔ آپ کے چاچا ابو طالب آپ سے بہت محبت کرتے تھے۔ آپ کی اس پیاری سی درخواست کو مان کر اپنے ساتھ لے کر کعبہ کو نکلے۔ جنہوں نے مکہ میں پانی کے لیے خون میں ہاتھ ڈال کر قسم کھائی وہ پورے 32 لوگ تھے۔ جب تک پیارے آقا اور ابو طالب پہنچ گئے تو وہ 32 لوگ بھی پہنچ گئے اور مکہ کے سارے لوگ بھی کعبہ کی اور آنے لگے، جن میں بچے، عورتیں اور بزرگ لوگ بھی تھے۔ کعبہ کے آس پاس کا میدان لوگوں سے بھر گیا تھا اور وہ 32 لوگ جنہوں نے قسم کھائی سب کے سب کعبہ کے قریب کھڑے ہوئے اور آپ بھی اپنے چاچا کے ساتھ کعبہ کے قریب کھڑے ہوئے تھے۔ جب وہ سب لوگ حضرت ابو طالب کے ساتھ حضور کو دیکھے تو آنکھ نکال کر ابو طالب سے کہنے لگے اے ابو طالب تم اس بچے کو یہاں کیوں لائے؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ہم سب مکے کے بڑے سردار لوگ ہیں اور بارش کے لیے قسم کھائی اس بچے کا یہاں کوئی کام نہیں؟ یہ سن کر حضرت ابو طالب نے آپ سے کہنے لگے میرے پیارے بھتیجے جاؤ، جا کر پیچھے بیٹھ جاؤ۔ یہ سنتے ہی آپ نے چپکے سے پیچھے جا کر بیٹھ گئے اور دیکھ رہے تھے۔
وہ 32 لوگوں نے کعبہ کے دیوار کو پکڑا اور ایک ساتھ کہنے لگے، اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، پانی کو برسا دے۔ اس طرح سے کرتے کرتے پوری رات گزر گئی اور صبح ہو گئی مگر پانی نہیں آیا، کچھ بارش کا اشارہ بھی نظر نہیں آیا۔ صبح دھوپ نکلنے لگی اور یہ لوگ ویسے ہی پانی مانگتے رہے اور کہتے رہے کہ اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، پانی کو برسا دے، مگر پانی نہیں آیا اور آسمان بھی گرم ہو چکا تھا، زمین تاپنے لگی اور کعبہ کی دیواریں بھی گرم ہونے لگے۔ پھر بھی وہ 32 کے 32 لوگ ویسے ہی پانی مانگ رہے تھے مگر پانی کا نشانہ کہیں دور دور تک بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب تک سارے لوگ دھوپ میں پسینے ہو رہے تھے، ان میں سے کئی لوگ چکر کھا کر گرنے لگے۔ اتنے میں پیچھے سے کوئی آ کر حضرت ابو طالب کے کپڑے کو کھینچا۔ ابو طالب جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھے تو بھتیجا محمد کھڑا تھا۔ بھتیجے کو اپنے پاس دیکھ کر ابو طالب غصے سے کہنے لگے، اے محمد، تم یہاں پر کیوں آئے ہو؟ یہ سن کر آپ نے بولے، اے چچا، مجھے بھی آنے دو نا، میں آؤں گا اور اوپر والا پانی برسا دے گا۔ تو یہ سن کر ابو طالب غصے سے کہنے لگے کہ ہم 32 لوگ جو مکہ کے بڑے اور سردار رات بھر پانی مانگ رہے تھے مگر اوپر والے نے پانی نہیں برسایا، اور تو 9 سال کا ہے اور تو اوپر والے سے پانی مانگے گا اور وہ پانی برسا بھی دے گا؟ جاؤ اور جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ تو یہ سن کر حضرت پیچھے جا کر واپس بیٹھ کر دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد اس 32 لوگوں نے پھر سے پانی مانگنا شروع کر دیے اور کہنے لگے کہ اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، پانی کو برسا دے۔ اس طرح سے 2-3 گھنٹے بیت گئے لیکن پانی نہیں آیا، نہیں کوئی پانی آنے کی امید آ رہی تھی۔ اتنے میں پھر سے ابو طالب کو آ کر کسی نے پکڑا۔ جیسے ہی ابو طالب پیچھے مڑ کر دیکھے تو پھر سے حضرت محمد کھڑے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر چچا ابو طالب بہت غصے میں آ گئے اور کہنے لگے، اے بھتیجے محمد، تو پھر سے کیوں آیا ہے؟ تو یہ سن کر پیارے نبی کہنے لگے، اے چچا، میں کوئی پانی مانگنے نہیں آیا ہوں، میں آپ کا پسینہ پوچھنے آیا ہوں۔ پھر آپ نے اپنی چادر سے چاچا ابو طالب کا پسینہ پوچھنے لگ گئے۔ یہ دیکھ کر چاچا ابو طالب کو اپنے بھتیجے پر پیار ابھر آیا اور ساتھ ہی اپنے بھتیجے کو گلے سے لگا لیا۔ جیسے ہی چاچا نے گلے سے لگا لیا تو حضرت نے اپنے چچا سے کہنے لگے، چاچا، مجھے بھی آنے دو نا، میں ایک کام کروں گا اور اوپر والا پانی برسا دے گا۔ یہ سن کر ابو طالب کچھ کہنے ہی والے تھے، اس سے پہلے ہی ان 32 لوگوں میں سے کسی ایک نے یہ بات سن لی اور وہ زور سے کہنے لگا، اے مکہ کے لوگوں، پانی آ گیا۔ تو یہ سن کر سب نے کہا، اے پاگل، پانی کہاں آیا ہے؟ سبھی تو گرمی میں مرے جا رہے ہیں اور تو بولتا ہے کہ پانی آ گیا ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ محمد کہہ رہا ہے کہ میں ایک کام کروں گا تو پانی آ جائے گا۔ اتنا سنتے ہی وہ لوگ کہنے لگے، اے محمد آ جاؤ، اے محمد جلدی آ جاؤ۔ پھر 2 جہاں کے سردار اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی پاس آ گئے اور سب سے کہنے لگ گئے کہ تم لوگ یہاں کیا کر رہے تھے؟ ان لوگوں نے کہا، یہاں ہم سب پانی مانگ رہے تھے۔ تو آپ نے کہا، اس وقت میں کہاں پر تھا؟ وہ بولے، تم ہمارے پیچھے تھے۔ آپ نے کہا، جب تم پانی مانگ رہے تھے اس وقت میں پیچھے تھا، اب میں پانی مانگنے آیا ہوں تو تم پیچھے چلے جاؤ۔ تو یہ سن کر ان 32 لوگوں میں سے 20 لوگ پیچھے چلے گئے مگر ان میں سے 12 لوگ کھڑے رہے اور کہنے لگے کہ یہ 9 سال کا بچہ آگے رہے گا اور ہم مکہ کے بڑے لوگ پیچھے رہیں گے تو ہماری ناک کٹ جائے گی، ہم پیچھے نہیں جائیں گے۔ یہ سن کر آپ نے اپنی چادر اتاری اور کہنے لگے، اے مکہ کے لوگ، پیچھے چلے جاؤ، اگر ایک بار محمد پیچھے چلا گیا تو مکہ میں قیامت آئے گی مگر پانی کبھی نہیں آئے گا۔ اتنا کہہ کر آپ پیچھے جانے لگے۔ وہ 20 لوگ تھک کر ہار مان چکے تھے، اس لیے وہ پہلے ہی پیچھے آ گئے۔ انہوں نے آگے والوں سے کہا کہ اے لوگوں، پیچھے ہو جاؤ، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، ہم سب مر جائیں گے۔ اور وہ 12 لوگ بھی پیچھے آ کر بیٹھ گئے۔
اللہ تو بتا دیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی عمر مبارک صرف 9 سال ہے اور مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو مقتدی بنا دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنا دیا، وہ پیچھے والے سب لوگ بہت غصے میں تھے اور کہنے لگے اے محمد اب تو ہم لوگ پیچھے آ گئے ہیں، اب تو پانی مانگ لو۔ یہ سن کر دو جہاں کے سردار اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنے لگے اے لوگوں، تم نے پانی مانگا تھا اس لیے تم چاہتے ہو کہ میں بھی پانی مانگوں گا، اور تمہارے میں اور میرے میں کیا فرق رہے گا؟ تو یہ سن کر وہ لوگ چلا کر کہنے لگے اے محمد تم کیا مانگو گے؟ تو آپ نے فرمایا یہیں تو دیکھتے جاؤ کہ میں کیا کروں گا۔ اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ تھوڑا آسمان کے طرف اٹھایا تو لوگوں نے دیکھا کہ آسمان میں بادل جمنا شروع ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد نبی نے آسمان کی طرف اپنا چہرہ تھوڑا اور اٹھائے، اتنے میں آسمان سے بارش برسنا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد پیارے آقا نے اپنا پورا چہرہ مبارک آسمان طرف اٹھائے تو پورے مکے میں زوردار سے بارش ہونے لگ گئی، دیکھتے ہی ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ یہ دیکھ کر مکہ کے لوگ بہت خوش ہو گئے اور بارش میں بھیگتے ہوئے یا محمد کہتے ہوئے اپنی گھروں کی طرف دوڑنے لگے۔ اتنے میں آسمان سے آواز آئی اے محبوب آپ نے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی؟ آپ نے اپنا چہرہ آسمان کے طرف کیوں اٹھایا؟ صرف انگلی کا اشارہ کر دیتے تو میں پانی برسا دیتا۔ سبحان اللہ، یہ ہے ہمارے نبی کی ایمان، یہ ہے محمد کی شان۔